نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ نساء کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 پڑھیں گے۔ تو ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے میراث کے متعلق احکامات کو ہی بیان فرمایا ہے، چونکہ جو برائی جتنی گہری ہو، جس کے اثرات جتنے گہرے ہوں، تو اس کو ختم بھی اسی قوت کے ساتھ، اسی طاقت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ عرب کے رواج کے مطابق اور عام معاشرے کے رواج کے مطابق بھی جو کمزور اور ضعیف لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، تو عرب کے اندر بھی ایسے ہی تھا، یتیموں کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے، خواتین کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس تفصیل کے ساتھ ان احکامات کو بیان فرمایا ہے، تاکہ ان کے جو مالی حقوق ہیں، معاشرتی حقوق ہیں، وہ ان کو پورے طریقے سے ادا کیے جائیں۔ دراصل عرب کے رواج کے مطابق ان لوگوں کو میراث میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا جو لوگ گھڑ سواری نہیں کر سکتے تھے۔ اب اس میں بچے بھی نکل گئے، خواتین بھی نکل گئیں۔ خواتین بھلے وہ چھوٹی عمر کی ہوں یا بڑی عمر کی، تو وہ چونکہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتی، گھڑ سواری نہیں کر سکتی، تو وہ اس میں سے نکل گئیں، اور بچے بھی اس سے نکل گئے۔ یعنی اگر کوئی یتیم بچہ ہوتا تھا تو اس کے مال سے، یعنی اس کے والد کے مال سے بھی اس کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک واقعہ بھی پیش آیا۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ تو جب وہ فوت ہوئے تو ان کے چچا زاد بھائی نے سارے مال پر قبضہ کر لیا، اس لیے کہ پیچھے بیوہ ہے اور بیٹیاں ہیں اور بیٹا ہے وہ نابالغ ہے۔ تو لہٰذا عرب کے اصول کے مطابق، عرب کے دستور کے مطابق، چونکہ یہ گھڑ سواری نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے تھے، تو لہٰذا ان کو ان کے مال کا حصہ بھی نہیں ملے گا۔ تو ان کے چچا زاد بھائیوں نے سارے مال پر قبضہ کر لیا۔ تو حضرت اوس بن ثابت کی جو بیوہ تھی، انہوں نے ان کے چچا زاد بھائیوں سے کہا کہ یہ بچیاں ہیں، ان کا تم نکاح کر لو، پھر اپنے گھر لے جاؤ، نکاح کر لو، تاکہ میرے سر سے یہ بوجھ اور ذمہ داری ختم ہو جائے کہ ان بچیوں کی پرورش کرنی ہے اور ان کو آگے بیاہنا ہے، تو میرے سے یہ ذمہ داری ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے، وہ اس بات کے لیے بھی تیار نہ ہوئے۔ تو حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر یہ بات عرض کی کہ بچیاں بھی ہیں، بیٹا بھی ہے، اور جو مال تھا وہ سارا چچا زاد بھائیوں نے لے لیا ہے، اور ان بچیوں کو بھی رکھنے کے لیے، ان سے نکاح کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تو میں تو مجبور ہوں، تو میرے لیے کوئی حکم ارشاد فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور چونکہ اس وقت تک اس سے متعلق کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی کہ وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے جو حکم آئے گا وہ بیان کر دوں گا۔ تو پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ ترجمہ دیکھیے۔ للرجال، مردوں کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس میں سے، ترک الوالدان، جو چھوڑ دیں والدین، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار، وللنساء، اور عورتوں کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس میں سے جو، ترک الوالدان، چھوڑے والدین، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار، مما قل او کثر، اس میں سے جو کم ہو یا زیادہ، نصیباً، حصہ ہے، مفروضہ، مقرر کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مردوں کے لیے جس طرح حصہ ہے جو ان کے والدین چھوڑتے ہیں یا قریبی رشتہ دار، والدین میں ماں اور باپ آ گئے، قریبی رشتہ داروں میں بیٹا بھی آ جاتا ہے،
اور قریبی رشتہ داروں میں بیوی بھی آ جاتی ہے، قریبی رشتہ داروں میں چچا بھی آ جاتا ہے اگر ان کا کوئی اور وارث نہ ہو۔ تو اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے کہ جو ان کے والدین چھوڑتے ہیں یا قریبی رشتہ دار، والدین ماں باپ نے چھوڑا یا قریبی رشتہ داروں میں شوہر ہے، اولاد ہے، اس نے چھوڑ دیا، تو ان میں سے جس طرح مردوں کو حصہ دیا جاتا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی حصہ دیا جاتا ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذرا مزید تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا، اولاد کو کتنا حصہ ملے گا، بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، اولاد ہوگی تو کتنا حصہ ملے گا، اولاد نہ ہوگی تو کتنا حصہ ملے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اگلے رکوع میں بیان فرما دیا۔ یہاں پر بیان فرمایا کہ حصہ ضرور ہے، مقرر کردہ حصہ ہے، اور نصیبا مفروضہ یہ حصہ ہے فرض کیا ہوا، مقرر کیا ہوا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ پھر ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ مما قل او کثر، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، جو آدمی وراثت چھوڑ کر مرتا ہے تو اس کی ہر چیز جو اس کی ملکیت میں ہوتی ہے وہ ترکہ بن جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے کپڑے، اس کا جوتا، رومال، گھڑی اور سواری، ہر چیز وراثت میں بنتی ہے۔ عمومی طور پر لوگ اس کو جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے اس بات پر، تو ایک ایک چیز حصہ کے اندر شامل ہوتی ہے۔ وراثت میں صرف وہ دیکھ لیتے ہیں مکان ہے، پلاٹ ہے، گاڑی ہے، بڑی بڑی چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں، حالانکہ جو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے، جو اس کی جیب سے نکلنے والے پیسے ہیں، اس کے پہنی ہوئی گھڑی ہے، جو بھی چیز ہوگی تو ہر ایک میں حصہ جاری ہوگا۔ تو اس طرح یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیز بطور نشانی کے مجھے دے دیں، تو نشانی کے طور پر بھی اگر وہ لے گا تو اس کے عوض میں اس کا حصہ کاٹا جائے گا۔ یعنی ایک آدمی اگر وہ گھڑی لیتا ہے تو اس کی قیمت لگائی جائے گی کہ گھڑی وہ 5,000 کی ہے، 10,000 کی ہے، تو وہ قیمت اس کی ادا کرے گا اور وہ قیمت تقسیم ہوگی۔ اس کے کپڑے ہیں، اس کا جوتا ہے، اس کی قیمت لگائی جائے گی، جو نشانی کے طور پر لینا چاہتا ہے اس کی قیمت ادا کر دے، اور اس کی جو قیمت ہوگی وہ باقی ورثاء کے اندر تقسیم ہوگی۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، مما قل او کثر، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر ایک چیز میں حصہ مقرر ہوگا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا، اور جب حضر القسمۃ، حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربہ، قرابت دار، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، فارزقوہم، تو دو ان کو، منہ، اس سے، وقولو، اور تم کہو، لہم، ان سے، قولا معروفا، بھلی بات۔ تو جب میراث تقسیم ہو رہی ہو تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کا حصہ مقرر ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا حصہ مقرر نہیں ہے۔ وہ معاشرے کے غریب لوگ ہو سکتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس آدمی کی پرورش میں ہوں لیکن وہ وراثت کے حصہ دار نہیں بنتے۔ مثال کے طور پر یہ شخص اپنے بھتیجے کو پال رہا ہے، اپنے بھانجے کو پال رہا ہے، اب وہ بھتیجا اور بھانجا بیٹے کے ہوتے ہوئے وہ حصہ دار نہیں بنتے، لیکن وہ اس کی تربیت میں ہے، وہ یہ پال رہا ہے، تو اب تھوڑا سا حصہ ان کو بھی دے دینا چاہیے تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بھلی بات بھی کہہ دو کہ بھئی تمہارا وراثت میں سے حصہ نہیں بنتا، یہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ ورثاء کی رضامندی سے جو تھوڑا بہت تمہیں دیا جا رہا ہے وہ تمہاری دلجوئی کے لیے ہے، تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے ہے، ورنہ تمہارا حصہ اس میں سے مقرر کردہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح یتامہ، کوئی یتیم آ جائیں، کوئی مسکین آ جائیں، جس طرح عمومی طور پر یہ جب گندم گاتے ہیں تو اس وقت وہ غربا اور مساکین آ جاتے ہیں نا، تو ان کو تھوڑا تھوڑا دے دیتے ہیں، وہ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں، یعنی اب باقاعدہ وہ حصہ شمار بھی نہیں کیا جاتا۔ تو اسی طرح جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو اور سب لوگ اپنا اپنا حصہ، اس میں جو وراثت کے حقدار ہیں اپنا حصہ لے رہے ہوں، تو یتیم اور مسکین جو لوگ وہاں پر موجود ہوں، تو جو وراثت کے حقدار ہیں تو اس میں سے کچھ حصہ ان کو بھی دے دیں تاکہ ان کی بھی دل جوئی ہو جائے، وہ بھی اس سے خوش ہو جائے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ،
اور ڈریں وہ لوگ لو ترکوا من خلفہم، اگر وہ چھوڑیں من خلفہم اپنے پیچھے ذریۃ ضعافا کمزور اولاد، خافوا علیہم وہ ان پر خوف کریں، فلیتقوا اللہ تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، وقولوا اور کہیں قولا سدیدا درست بات، سیدھی بات۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو وراثت کو تقسیم کرنے والے ہیں، اب لامحالہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ان میں نہ ہو کہ جو وراثت کا حقدار ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے، وراثت کے حقدار سارے کمزور لوگ ہیں اور یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، ناسمجھ ہیں۔ اب جو تقسیم کرنے والا ہے اس کو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، اگر یہ مر جاتا، اس کا جی کیا چاہتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میری اولاد کے ساتھ بھی ظلم ہو، یا یہ چاہتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا جو ترکہ ہے وہ انصاف کے ساتھ پورا میری اولاد میں تقسیم کیا جائے اور ان کو پورا حق مل جائے، ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ اسی طرح وہ لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وراثت کو تقسیم کر رہے ہیں، وہ اس بات کا خوف اپنے ذہن میں رکھیں کہ لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم، جس طرح ان کو اپنی کمزور اولاد کا ڈر ہے اور جس طرح یہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اسی طرح یہ جو موجود یتیم ہیں، جو موجود ورثاء ہیں، ان کے بارے میں بھی اسی طرح ہی سوچیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فلیتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈریں، اس لیے کہ جو مال تقسیم کر رہا ہے اس میں خرد برد کر سکتا ہے، 2-4 روپے دائیں بائیں کر دیے، 2-4 نوٹ ادھر کر دیے، تولنے میں کمی بیشی کر دی، تو فلیتقوا اللہ، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وقولوا قولا سدیدا، اور سب سے درست بات کرنی چاہیے، جس کو حصہ مل رہا ہے اس کو بھی انصاف کے مطابق درست بات کر دے، جس کو حصہ نہیں مل رہا، اس لیے کہ جو وراثت کے احکام ہیں وہ سب لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی بھی آ جائے کہ جو وراثت کا حقدار نہیں بنتا اور وہ مطالبہ کرے کہ مجھے اس میں سے حصہ دو، تو اس وقت ان کے ساتھ سیدھی بات کہیں اور انصاف کی بات ان سے کہیں کہ تمہارا اس میں حصہ نہیں بنتا۔ جن کو دے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی درست بات کہیں، اور جن کو نہیں مل رہا ان کے ساتھ بھی انصاف کی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔